بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ کے دل میں بار بار ناممکن دعا کا خیال آتا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں دکھاتے ہیں۔ جانتے ہو نصیب بے شک اللہ کے حق میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم الحق کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں پر انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے انسان کی زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکال رہا ہوتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ جس پکار کو وہ ہر لمحہ ہر دفعہ تمہارے منہ سے سنتا ہے نا، تو پھر وہ اسے کیسے رد کر سکتا ہے۔ مانگنے کی شدت ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آنا یوں بے وجہ تو نہیں، انتظار کے باوجود ابھی دل کا ایک ہی دعا کو دہراتے رہنا بے وجہ تو نہیں ہوتا۔ اللہ کوئی بھی خواہش دل میں یوں ہی نہیں ڈالتا۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب دنیا تم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں۔ جانتے ہو ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم تو بھول جاتے ہو اپنی سالوں سے مانگی ہوئی دعاؤں کو۔ تم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو یہ سوچ کر کہ دعا قبول نہیں ہوتی تو کیوں مانگوں، لیکن تمہارا رب کبھی نہیں بھولتا، وہ تو سب جانتا ہے، وہ سالوں بعد ہی صحیح لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا نام دے دیتا ہے۔ اسے سب یاد ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت اور معجزوں کا انتظار کرنا، تمہاری طلب، تمہاری جستجو وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ تو مالک معجزات ہے، وہ خالق کائنات ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ تمہیں تو بس وہ ایک ہی معجزہ چاہیے جو تم نے مانگا ہے، حالانکہ وہ تو اللہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے در پر جاتے ہو، جب تم بیاباں خاموش اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمتوں کے سمیت تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنی پرسکون سی یاد میں لپیٹ کر دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے اور اپنے نور سے تمہارے دل کو پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ بس فرق وہاں ہوتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی معاملہ پریشان کرے، اس کا کوئی حل نظر نہ آئے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیا کریں، پھر اللہ وہاں سے ذریعہ بناتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی دسترس میں تو دو جہاں ہیں، اس کے لیے تمہارا معاملہ حل کرنا بھلا کیا ہی مشکل ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ تمہیں پسند کرنے لگے ہیں۔ آپ نے اس تڑپتے ہوئے دل کو سمجھا دیا کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لے کر آتے ہیں۔ اپنے دل کو سمجھا دیں کہ صبر کرو، اللہ تم پر اپنی عنایات کی بارش ضرور کرے گا۔ جب تم محسوس کرو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو۔ اور فرمایا کہ اللہ تمہیں کسی بھی حال میں
در بدر نہیں ہونے دے گا۔ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور تمہارے لیے بھی دیکھنا اللہ بہت جلد اس چیز کو تمہارا وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ دل ریزہ ریزہ ہو اور بکھرا ہوا ہو، پھر بھی اللہ سے مانگتے رہو، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو ہرا نہیں سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، جب ایک ہی دعا آپ بار بار کرتے ہیں، جب ایک ہی دعا دل اور زبان میں بار بار آتی ہے، جب ایک ہی دعا کے لیے آپ کے ہاتھ بار بار اٹھتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ اسی دعا کے ذریعے آپ کی زندگی بدلنا چاہتے ہیں۔ انہی دعاؤں کے ذریعے وہ آپ کو وہی چیز دینا چاہتے ہیں جو آپ پانا چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہونے دے رہا۔ کوئی تو مصلحت ہے کہ اللہ تمہارا دل بدلنے نہیں دے رہا۔ کوئی تو حکمت ہوگی اللہ کی جو تمہیں اس کی دعا پر اٹکا رکھا ہے۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارا اس سے رشتہ کچھ دیر تک اور قائم رہے۔ تمہارا یہ سجدوں اور دعاؤں میں رونا بے وجہ تو نہیں، یہ تھوڑی سی دیر اس کا انکار تو نہیں، بس اسے پسند آ گیا ہے تمہارا وہی دعا کا بار بار مانگنا۔ اس کی یہ دیری بہترین وقت کی علامت ہے۔ کن کہنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ آزمائش کے ذریعے تمہاری دعاؤں سے تمہیں آباد کرنا چاہتا ہے۔ بس صبر کے دامن کو پکڑ کے رکھو، کیونکہ اس کے بعد معجزوں کا پروانہ ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ کو تمہاری دعاؤں کا ہمیشہ انتظار ہوتا ہے۔ اللہ انہی کے لیے معجزے کرتا ہے جو اس کے دروازے پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں دعاؤں کی توفیق اس لیے دی ہو کہ اسی دعاؤں کے ذریعے وہ تمہیں وہ چیز دینا چاہتا ہو۔ اس لیے مانگتے رہو اور صبر نہ چھوڑو، آپ کو وہ ضرور ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ بس اللہ کو راضی رکھیں، اور اللہ تمہارے دل میں کچھ بھی ایسے نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ دیکھنا بہت جلد اللہ پاک آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کر لے گا اور آپ کے لیے